برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی اور مسلمانوں پر بجلی گرا دی گئی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ کا اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ اپنے اپنے ملک واپس جائیں۔ بھلے آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں، بھارت سے تعلق رکھتے ہوں، نیپال سے، بھوٹان سے، 11 ممالک ہیں اور اس 11 ممالک میں کون کون سے ملک آتے ہیں یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ 14,000 کے قریب لوگ ہیں جن کو اگلے 6 مہینے میں برطانیہ سے بے دخل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب لگ ایسا رہا ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی اور مسلمان ان کے لیے مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ابھی پچھلے روز آپ نے دیکھا تھا کس طرح کے وہاں پر فسادات ہوئے تھے، اور یہ فسادات جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے خلاف کیے جا رہے تھے، وہاں پر پاکستانیوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی تھی، اور اب برطانیہ کی جو حکومت ہے اس نے بڑا سخت قسم کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 14,000 کے قریب تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی شامل ہے، دوسرے ممالک، کل 11 ممالک ہیں جن کے لوگوں کو ان کے ممالک واپس بھیجا جائے گا، اور یہ کہہ کے بھیجا جائے گا کہ آپ کو برطانیہ میں رہنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ بیسیکلی ہوتا ہی ہے، اس کی وجہ برطانیہ حکومت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ برطانیہ حکومت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان سے، بھارت سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، اس طرح کے ممالک سے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو سپنے سجائے آنکھوں میں بہتر مستقبل کے لیے یا تو برطانیہ کے یا پھر امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں پر جا کر وہ اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہمارے ملک کے اندر ہماری زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ بھلے ان کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جا کے اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں، یا پھر زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے کشتیوں، چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سمندر کے راستے برطانیہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے شاہ رخ خان کی فلم دیکھی ہوگی نا ڈنکی، اس طریقے سے وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت مل جایا کرتی تھی، لیکن پچھلی حکومت جو بھی حکومت گئی ہے برطانیہ کے اندر، انہوں نے ایک بڑا سنگین قسم کا فیصلہ لیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں جناب، رواڈا آپ کو بھیجا جائے گا جب تک آپ کا اسائلم یہاں پر انڈر پروسیس ہے، یعنی آپ کو لیگل طریقہ کار سے یہاں پر رہنے کی جب تک اجازت ہے، جب تک نہیں ملتی آپ کو تب تک آپ رواڈا میں رہیں، اور اگر آپ کو مل جاتی ہے واپس آئیے، نہیں ملتی تو آپ وہیں سے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ لیکن اس پر کافی لوگوں نے احتجاج کیا تھا، کافی لوگوں نے کہا تھا جناب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ہم یہاں پر تمام چیزیں چھوڑ کے رواڈا کیسے چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے فلائٹس، اس کے لیے ملازمین جو ہے نا ہائر کیے جا رہے تھے، اس کے لیے پورا ایک جو ہے نا فنڈ نکالا جا رہا تھا، ایک بھاری بھرکم سا فنڈ تھا۔ لیکن جیسے ہی حکومت گئی ہے، نئی حکومت آئی، اس نے کہا جناب یہ تمام چیزیں ہم بند کر رہے ہیں، کوئی رواڈا واڈا نہیں بھیجا جائے گا۔ وہاں پر جو تارکین وطن تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، انہوں نے کہا یار یہ تو مزہ آ گیا، اب جو نئی حکومت آئی ہے یہ ہمیں اسٹیٹس دے گی یہاں پر رہنے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بڑا سنگین قسم کا مسئلہ ہے۔ برطانیہ میں، امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، آسٹریلیا کے اندر اگر پاکستانی بھارتی رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا جو غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ جینے اور مرنے والی بات ہوتی ہے کہ ان کے ملک سے ان کو نکال دیا جائے۔ ویسے تو ان کا ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں پر وہ رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے۔ اب جب نئی حکومت آئی انہوں نے اس سے زیادہ سنگین قسم کا اسٹیپ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم 1.5 کروڑ پاؤنڈ، یہ تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب بنتے ہیں پاکستان، یہ جو ہے نا، نہیں سوری 1.5 کروڑ پاؤنڈ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، 2.25 کروڑ نہیں بنتے، 1.5 کروڑ پاؤنڈ جو ہے نا انہوں نے مختص کر دیے، اور یہ کہا ہے کہ جناب اب کانٹریکٹرز ہائر کیے جائیں گے، اور یہ ان لوگوں کو پکڑیں گے جو کہ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے ان کے ملک، چاہے وہ نیپال سے ہوں، چاہے وہ بھوٹان سے ہوں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہوں، چاہے وہ پاکستان سے ہوں، چاہے وہ بھارت سے ہوں، ان کو ان کے ملک واپس روانہ کیا جائے گا، ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹ رکھی ہے تاکہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، ان کی واپسی کے ٹکٹ کا بندوبست کیا جائے۔ جب تک آپ کو یہاں پر مطلب جو جن کا اسائلم کا یا دیگر پروسیس چل رہا ہے ان کو وہ نہیں چھیڑیں گے، لیکن جن لوگوں کے اسائلم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اور میں آپ کو پھر یہ بات بتاؤں کہ برطانیہ نا اسائلم کے اصول بڑے وہاں پر سخت ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے، بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد، سابق پرائم منسٹر لیول آپ چیک کیجئے، مطلب ایک عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیول آپ چیک کیجئے، سابق پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد، وہ بھارت روانہ ہوئی تھی اپنا ملک چھوڑ کے، کیونکہ ان کو لگ ایسا رہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کے شاہی محل تک پہنچ چکے تھے، اور ان کو پھر اچانک وہاں سے نکالا گیا۔ اب برطانیہ کا جو اصول ہے وہ کیا کہتا ہے؟ برطانیہ کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی ہی ملک کے اندر زندگی کے خطرات ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے خطرات ہیں، اور آپ وہاں سے بچنے کے لیے جس قریبی ملک میں یا جس ملک میں جا کے آپ سب سے پہلے اترتے ہیں، آپ کو وہیں پر اسائلم اپلائی کرنا چاہیے، وہیں پر۔ اب انہوں نے کیا کیا، شیخ حسینہ واجد کی جو
ویزا تھا نا اس کو ریجیکٹ کر دیا، مطلب اس کو کینسل کر دیا. ویزے تو لگے ہوئے تھے کہ امریکہ کے بھی اور برطانیہ کے بھی. انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو سیاسی پناہ ہرگز طور پر نہیں دے سکتے. تو اب سوچیے جب شیخ حسینہ واجد، میں شیخ حسینہ واجد کو بار بار مینشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر رہی ہیں بنگلہ دیش کی، مطلب ایک بڑا ان کے اس طرح سے تعلقات ہوں گے، تمام چیز ہوں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھارت گئی ہیں اپنی جان بچانے کے تو بھارت میں ہی آپ سیاسی پناہ کی اپلیکیشن دائر کیجیے، آپ کو یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں. اب تقریباً 14,000 کے قریب لوگ ہیں جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جس میں بھارتیوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جس میں نیپالی ہیں، جس میں بنگلہ دیشی ہیں، جس میں دوسرے لوگ ہیں ممالک سے. ان کو ان کے ملک اب واپس روانہ کیا جائے گا اور یہ کہہ کے روانہ کیا جائے گا کہ آپ کا اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ یہاں پر جس بھی طریقے سے آئے تھے، آپ نے یہاں پر اللیگل طریقے سے رہنا شروع کیا، اب آپ جو ہے وہ اپنے وطنوں کی طرف واپس روانہ ہوں. اور یہ باقاعدہ طور پر ان کی منشا کے مطابق نہیں، یہ ان سے زبردستی یہ کام کروایا جائے گا کہ بھائی آپ اپنے ملک کی طرف واپس جائیں. تو یہ جو سٹیپ لیے گئے ہیں یہ اس وجہ سے بھی لیے گئے ہیں کیونکہ ابھی جو برطانیہ کے اندر یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں، جس طرح سے فسادات ہوئے تھے، جس طرح سے ایک اسکول کے واقعے کو جس میں ایک لڑکے نے آ کے چھرے سے وار کرنا شروع کیا تھا، 3 خوبصورت بچیاں جہاں بحق ہو گئی تھیں سارے واقعے کے اندر. کئی فسادات ہوئے، مسجدوں کے باہر احتجاج ہوئے، کمیونٹی کے جو منارٹی کمیونٹیز ہیں ان کے خلاف احتجاج کیا جانے لگا. ایک ہنگامے کی صورتحال اس وقت برطانیہ کے اندر موجود تھی. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جناب، ان میں سے بڑی تعداد وہ تھے جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ کے اندر مقیم تھے. حالانکہ یہ تمام کام جو کر رہے تھے نا وہ گورے کر رہے تھے، وہ ان لوگوں کے خلاف کام کر رہے تھے جیسے پاکستانی ہوں، جیسے بھارتی ہوں. ان کو کوئی بھی اپنے سے الگ کوئی بندہ نظر آتا تھا اس کے خلاف وہ باقاعدہ پروٹیسٹ کرتے تھے، یہ تمام چیزیں کرتے تھے. خیر اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی معلومات فراہم کی جائے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. Salman.MRZ یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو سٹوریز ہیں اس کو اپنے ولاگ کا حصہ ضرور بناؤں. آپ کا اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ